بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین، میری پیاری بیٹی دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی، تم وہ ہو کہ جس کی بدولت مجھے رب تعالیٰ نے ماں ہونے کا بلند مقام عطا کیا۔ تمہارا آنا میرے لیے اس قدر مبارک ٹھہرا کہ جنت میرے قدموں تلے رکھ دی گئی۔ میرے کاندھوں پر قدرت کی طرف سے ماں بننے کی صورت میں ایک بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی۔ اس ذمہ داری کو اٹھانے کی میں نے کوشش بھی کی، لیکن شاید میں ناکام ہو گئی۔ میں نے تمہاری ہر ایک ضرورت کا خیال رکھا، مگر یہ بھول گئی کہ دیگر ضروریات کی طرح تمہارے بالغ ہونے کے بعد نکاح بھی تمہاری اہم ضرورت ہے۔ میں تمہیں چھوٹی سی دعا سمجھتی رہی، مگر یہ بات شاید میں فراموش کر گئی، بھول گئی کہ بچے تو ماں باپ کی نظر میں ہمیشہ چھوٹے ہی رہتے ہیں، لیکن عمر کے اس حصے میں پہنچ کر کسی جیون ساتھی کا چاہنا ایک فطری عمل ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ پیاری بیٹی، اگر تمہیں کوئی شخص پسند آ گیا تھا تو تمہیں مجھے اپنے اعتماد میں لے کر اپنے دل کی بات بتا دینی چاہیے تھی۔ میں نے تمہیں آزادی دے رکھی تھی اس یقین کے ساتھ کہ تم اس آزادی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، مگر تم نے مجھ پر بھی بھروسہ نہ کیا۔ میری محبت کی گواہی تو تمہارا دل دے سکتا ہے گڑیا۔ تم مجھے ایک بار تو کہتی اپنے دل کی بات۔ محبت کرنے والوں کے لیے حدیث پاک کی روح سے بہترین چیز نکاح ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے بہترین چیز نکاح ہے میری بچی۔ میں تمہیں گناہ سے بچانے کے لیے نکاح کے بندھن میں باندھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ نکاح کرنا ہرگز بھی غلط نہیں، یہ ہر بالغ لڑکے اور لڑکی کا حق ہے۔ نکاح کے منعقد ہو جانے سے ہزاروں فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، دنیا و آخرت میں بہتری کا سبب ہے نکاح۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی نہیں چاہتی؟ کیا میں تمہیں ایک جائز کام کرنے سے روکتی؟ ہرگز نہیں میری بیٹی۔ جائز کام کو کرنے کا طریقہ اگر نامناسب ہو تو وہ جائز کام بھی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ یہی غلطی تم سے سرزد ہو گئی۔ ماں باپ کی سرپرستی میں تم نئی زندگی کا آغاز کرتی تو آج ہم سبھی سکون میں ہوتے۔ نکاح کا حق تو دین نے تمہیں دیا ہے، عقلاً بھی نکاح کا تمہیں حق حاصل ہے۔ کوئی بھی زبردستی اپنی اولاد کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ ہم بھی نہ کرتے، ہم کو جاہل ماں باپ تھوڑی ہیں۔ کیا تمہیں علم نہیں؟ تمہاری ماں ایک پڑھی لکھی عورت ہے، وہ تمہارے ساتھ بھلا یہ زیادتی کیوں کرتی؟ مگر تم نے ایک جذباتی فیصلہ کر لیا ہے، تم نے ایک جذباتی فیصلہ کر لیا جس میں تم نے صرف اپنے بارے میں سوچا، ہمارا کوئی خیال نہ آیا تمہیں۔ اگر دین نے تمہیں نکاح کا حق دیا ہے تو تمہیں نکاح کرنے کا، اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کا، گھر سے رخصت ہونے کا طریقہ کار بھی دین نے تمہیں سکھایا ہے۔ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ رب کی محبت کی مثال کو سمجھنے کے لیے ماں کی محبت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تم میری محبت کیوں نہ سمجھ پائی میری بیٹی؟ کیا میری محبت کسی اجنبی کی محبت پر غالب آ گئی تھی کہ تم یوں گھر کی دہلیز بلا خوف و خطر پار کر گئیں؟ ہے، گھر کو چھوڑتے ہوئے ہمارے ساتھ گزارے ہوئے لمحے تمہارے قدموں کی زنجیر کیوں نہ بن سکے؟ کیا ہماری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کیا ہماری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ انسیت تو انسان کو اپنے گھر میں پلے جانوروں سے بھی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم تو تمہارے ماں باپ تھے بیٹی۔ سالوں کا رشتہ کیسے چند مہینوں کی محبت پہ غالب آ گیا؟ چلو جو ہوا اب اس کو تو درست نہیں کیا جا سکتا، مگر ہاں، اب تم جس کے نکاح میں ہو تو اسی کے ساتھ ہی آ جاؤ، مگر ہم سے ملنے تو آ جاؤ، ہم سے ملنے تو آ جاؤ۔
ہم سے ملنے میں کیا قباحت ہے، ہم تمہارے دشمن تو نہیں، اگر تم خوش ہو تو ہم تمہیں دیکھ کر مطمئن ہو جائیں گے اور ہمیں سکون حاصل ہوگا، مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے اس قدر بدگمان ہو جانا کہ ان کے سامنے آنے تک گوارا نہ کرنا اور ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنانا۔ غلطی پہ غلطیاں نہ کرو بیٹا، ہم تمہیں دیکھنے کو ترس گئے ہیں، لوٹ آؤ کہ تمہاری دید کو ترستی آنکھیں اب رو رو کر خشک ہو گئی ہیں، لوٹ آؤ کہ تمہاری ماں کے ہونٹ تمہاری پیشانی کا بوسہ لینے کے لیے ترس رہے، لوٹ آؤ کہ تمہاری ماں تمہاری خطاؤں کو معاف کر کے تمہیں ایسی دعا بنتے دیکھنا چاہتی ہے جس پہ میں پہلے کی طرح فخر کر سکوں۔ تم دعا ہو، اپنی ماں باپ کی عزت کے لیے بد دعا نہ بنو، تم دعا ہو اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے بد دعا نہ بنو، فقط تمہاری مجبور اور لاچار والدہ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ خط آپ نے سنا، امید ہے کہ یہ خط آپ کو محسوس ہوا ہوگا، بہت ساری ماؤں، بہت ساری بیٹیوں کی بہت ساری خیر کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ اس قسم کے خطوط شائع ہمارے میگزین الدعوۃ اللہ میں الحمدللہ کے عرصہ دراز سے شائع ہو رہے، اور اس میگزین کے ذریعے بے شمار لوگوں کا الحمدللہ بھلا ہو چکا ہے، بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ چکا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ یوٹیوب چینل پہ بھی، جیسے پہلے دعا زہرا کے والد کی طرف سے بیٹی کے نام خط تھا، اب ماں کی طرف سے بیٹی کے نام خط ہے، اسی طرح بیٹی کی طرف سے ماں کے نام خط، اسی طرح شوہر کی طرف سے بیوی کے نام خط، بیوی کی طرف سے شوہر کے نام خط، اولاد کی طرف سے والدین کے نام خط، والدین کی طرف سے اولاد کے نام خط، اس طرح مختلف یعنی رشتوں کے اعتبار سے، مختلف تعلقات کے اعتبار سے مختلف خطوط کے ذریعے اصلاح اور فلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ بھی ہمارے مختلف اعتبار سے معاون بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس میں مختلف موضوعات پر آپ ہماری قلبی تعاون کر سکتے ہیں، قلبی تعاون کر سکتے ہیں، قولی تعاون کر سکتے ہیں، قدمی تعاون کر سکتے ہیں، اور جو ہے اور کچھ نہیں، آپ اللہ پاک کی طرف سے ایسی کوئی صلاحیت نہیں، تو مالی اعتبار سے بھی آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں بہت سارے ہمارے شعبے ہیں جس میں بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، اور دین کی خاطر چندہ کی اپیل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور چندے پیش کرنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے، اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر صحابہ کرام اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور غریب سے غریب صحابہ کرام بھی مزدوری کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور صحابہ کرام صحابیات میں سے سب کچھ لٹا کر اللہ تعالیٰ کی جناب سے سلام کا انعام پانا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سنت ہے، اور پھر مردوں میں سے سب کچھ لٹا کر، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا کر دنیا ہی میں سلام کا بڑا زبردست انعام پانا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور مال کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ اللہ کی راہ میں لٹانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے جنتیوں کی صفات قرآن میں بیان فرمائی، ان میں ایک صفت بیان فرمائی، الذین ینفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ملکی حالات بڑے عجیب و غریب ہیں اور ناگفتہ بھی حالات ہیں، لیکن ان حالات میں بھی اللہ کی راہ میں تھوڑا تھوڑا خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات کی روشنی میں حدیث قدسی میں کیے ہوئے پکے سچے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں
2 فرشتے باقاعدہ روزانہ دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو اس کا بدل عطا فرما، اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ عطا فرما، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو مال کو روک کے رکھتے ہیں ان کا جو ہے اس کو بھی تباہ و برباد فرما۔ آپ کے سامنے بہت سارے تجربات ہیں اللہ کے راہ میں لگانے لٹانے والوں کو اللہ پاک دنیا میں کیسے خیروں برکتوں سے نوازتے ہیں، اور روک کے رکھنے والوں کو اللہ پاک کیسے دنیا میں ان سے چھین کر اور ان کو سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں لٹانے کی اور دین کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اللہ کے تمام پیارے ضرورت پڑنے پر خواہشات تو چھوڑو، ضروریات قربان کر دیتے تھے، اور مزید ضرورت پڑے تو جانے تک قربان کر دیتے تھے۔ اور ہم جانے کیا قربان کریں اور ہم ضروریات کیا قربان کریں، اپنی خواہشات قربان نہیں کر رہے آج، تو کم از کم خواہشات تو قربان کر ہی دیجئے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے بہت سارے تقاضے ہیں، آپ کے اپنے آس پاس بہت سارے تقاضے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمارے ادارے کو سارا تعاون کیجئے، اپنے آس پاس بہت سارے آپ کے شعبے ہیں، بہت سارے آپ کے قریب دین کے بہت سارے تقاضے جن میں آپ اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں نہیں تو کم از کم یعنی اپنے قریبی جو بھی ضرورت کی جگہ ہیں وہاں پر خرچ کیجئے۔ آج کل چولستان کے جو بیچارے پیاس کی شدت سے لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، وہاں پر اللہ کی مخلوق کی خدمت کا تقاضا ہے۔ پھر دین کی سربلندی کے بہت سارے تقاضے ہیں جن پر آپ اپنا روپیہ پیسہ لگا کر اپنے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں، آخرت کا ذخیرہ بنا سکتے ہیں، اپنے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ مال ہے جو آپ کا اپنا بن جائے گا، جو آپ یہاں چھوڑ کے جائیں گے وہ آپ کا نہیں، وہ آپ کے وارثوں کا ہے۔ کل چھرے اڑائیں گے وہ، اور حساب کتاب دینا پڑے گا آپ کو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے دین کے سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جیسے اللہ کے پیاروں نے جان مال وقت لگایا، ہمیں بھی اللہ پاک اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔